ابو ظہبی کے امیر یا ابو ظہبی کے بادشاہ کہہ لیجئے خلیفہ بن زائد آل نہیان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی پیدائش 1948 کو ہوئی تھی اور 13 مئی 2022 کو ان کی زندگی کا سورج غروب ہو گیا۔ خلیفہ بن زائد آل نہیان کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، نہایت مشہور شخصیت، اور ان کا نام بین الاقوامی میڈیا میں یا پوری طرح شہرت کے اجالے میں اس وقت آیا تھا جب 4 جنوری 2010 کو دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ کا افتتاح کیا گیا دبئی کے اندر، اور اس وقت دبئی کے امیر نے ابو ظہبی کے امیر خلیفہ بن زائد آل نہیان کی طرف اس برج کو منسوب کیا، اور برج دبئی سے اس برج کا نام برج خلیفہ رکھا گیا۔ تو برج خلیفہ یہ جو نام رکھا گیا یہ خلیفہ بن زائد آل نہیان کی طرف نسبت کر کے یہ نام رکھا گیا، اور یہ اس لیے تھا، یہ ان کے اعزاز میں تھا، خلیفہ بن زائد آل نہیان کے اعزاز میں، اور ان کے ان عطیات کے صلے میں تھا جو عطیات انہوں نے دبئی کو دیے تھے۔ خلیفہ بن زائد آل نہیان کی دولت کا کوئی شمار نہیں تھا، یہ دنیا کے چوتھے امیر ترین شخص تھے۔ 18 ارب کہا جاتا ہے 18 ارب ڈالرز کی ملکیت ان کے پاس تھی، اور لندن جیسے ترقی یافتہ اور دنیا کے امیر ترین اور بڑے شہر میں 170 تجارتی مراکز ان کی ملکیت میں، اور بے شمار دولت، بے پناہ دولت کے مالک خلیفہ بن زائد آل نہیان بھی بالآخر منو مٹی کے نیچے دبا دیے گئے، دفن کر دیے گئے، ان کا جسد خاکی مٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ ایک طرف آسمان کی بلندیوں کو چھوتی ہوئی برج خلیفہ کی عمارت، آسمان کے سینے میں شگاف کرتی ہوئی برج خلیفہ کی عمارت خلیفہ بن زائد آل نہیان کے نام سے موسوم، تو دوسری طرف یہ خلیفہ جو دنیا کا امیر ترین شخص، با اثر شخص، یہ زمین کی گہرائیوں میں، زمین کی تہ میں، منو مٹی کے نیچے اپنے وقت پر جب اس کی موت آئی دفن کر دیا گیا۔ کفا بالموت واعظا، اس پورے واقعے میں اگر ہم دیکھیں تو نصیحت کا اور عبرت کا بڑا سامان ہے۔ یہ زندگی ہر حال میں گزر جاتی ہے، اور ایک آخری منزل جو در حقیقت آخرت کی پہلی منزل ہوتی ہے، وہاں تک ہر شخص کو پہنچنا ہوتا ہے، اور پھر اپنے اپنے اعمال کے مطابق اسے جزا اور سزا کا سامنا ہوتا ہے۔ جہاں اس کی دولت، اس کی شہرت، اس کا دنیاوی اثر و رسوخ اس کے کچھ کام نہیں آتا، وہاں صرف ایک سکہ چلتا ہے، اور وہ سکہ ایمان کا اور عمل کا سکہ ہے۔ ہم اس موقع پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی خلیفہ بن زائد آل نہیان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو منور فرمائے، اور ہم سب کو اس موقع پر یہ نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، امیر کبیر اور بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے امیر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، سب کچھ، ساری دولت، سارا عیش، سارا آرام اپنے پیچھے چھوڑ کر، تو آخرت کی منزل اصل منزل ہے، قبر کی منزل اصل منزل ہے۔ اس منزل کے لیے ہم سب کو تیار ہونے کی ضرورت ہے، تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ کفا بالموت واعظا۔